سعید غنی صاحب یا شاہ صاحب یا جو بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم 2001 کا قانون نہیں لانا چاہتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 1972 کا قانون لے آئیے، وہ 2001 سے بھی زیادہ اختیارات دیتا ہے، ہیں اس کے لیے تیار وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قانون ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو 50 طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعتاً تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، اس شہر کو اون کرتے ہیں، یہ میگا سٹی ہے، یہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو چلانے والا شہر ہے، پورے صوبے کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے، اور کراچی کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہو کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھو اور کرپشن کرو، لوٹ مار کرو۔ چلیں آپ ہاتھ میں رکھے تھے تو آپ نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہوتی، جائیے کراچی شہر کے اندر گھومیے، آبادیوں کے اندر جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ چھوڑ دیجئے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نالا صاف نہیں کر سکتے جو سندھ اسمبلی کے سامنے 100 لوگوں کی اکثریت والی اسمبلی ہے، جس کو بار بار کہتے ہیں 100 لوگ ہیں 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں کی اکثریت والی اسمبلی کے سامنے نالا گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کچرا اس میں پڑا ہوا ہے، تعفن اس سے اٹھتا ہے۔ ابھی 4 دن سے جو ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ سیوریج کا ہے، وہ دیکھ لیں آپ، سڑک پہ اسمبلی کے سامنے ہو رہا ہے یہ کام۔ باقی تو آپ چھوڑ دیجئے پورے شہر کا جو حال ہے، جائیے جہانگیر روڈ پر کارپیٹنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی آتا ہے بہہ جاتی ہے، سیوریج کا پانی آتا ہے بہہ جاتی ہے، یہ سڑکیں بنا رہے ہیں یہ۔ جائیے نازو آباد پیٹرول پمپ پہ، مین سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کھڈر بنا ہوا ہے، کریم آباد والی سڑک پہ چلے جائیے، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور پورے شہر میں گھومیے پھریے، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں، نہ اسپتالوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ایجوکیشن میں کوئی کام کر رہے ہیں، نہ ہیلتھ سروسز کو امپروو کر رہے ہیں، بس یہاں کے اختیارات پہ قبضہ کر لو۔ ایک تو یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اگر 3 جگہ پہ اختیار نہیں ہے تو چوتھی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں کہاں دلیل ہوتی ہے کہ 3 جگہ اختیار نہیں ہے تو ہم بھی جمہوریت کی ایسی تیسی کریں گے؟ جماعت اسلامی نے تو قرارداد پیش کر دی ہے صوبے مرکز میں، اور اس میں یہ سب کو امتحان میں ڈال دیا۔ ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی اپنے ہی لوگوں کو بھی با اختیار نہیں بنانا چاہتے، تو ہم نے تو جمع کرا دی ہے قرارداد، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جیسا شہر کوئی ہے؟ یہ میگا سٹی ہے، کراچی جیسا ریونیو کوئی جنریٹ کرتا ہے؟ کراچی میں جتنی قومیتیں اور جتنی بڑی آبادی یہاں پر موجود ہے، ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری کی کوئی ہے؟ یہاں پر جو پورے صوبے کی معیشت کراچی چلاتا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں کم از کم آدھا کنٹریبیوشن کراچی کا ہے، ورنہ ریونیو تو 67% ہے ہمارا، ٹیکس میں بھی ہم آگے ہیں، ایکسپورٹ ہمارا 54% ہے، تو کراچی کا مقابلہ تو آپ کسی اور شہر سے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دھرنا اس لیے بہت بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ فوراً جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اس سے بہت کنسرن ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مطالبات یہ ہے کہ کراچی شہر کو، اس کی بلدیہ کو بلدیاتی حکومت کا درجہ ملے، میگا سٹی ملے، یہاں پانی کا، سیوریج کا، ڈیولپمنٹ کا نظام معیار کے ماتحت ہو، یہاں کے تعلیمی ادارے اور یہاں کی بیسک ہیلتھ یونٹ اور یہاں کے ہاسپٹلز جو کے ایم سی کے تحت تھے وہ وہیں پر رہیں، تو پھر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ کہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی لاجیکل بات ہے تو آپ کو دھرنا کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ یہ تو اتنا آبویس ہے کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ ہمارے بعض وزراء یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مشرف کے زمانے کا قانون آ جائے۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ نہ مشرف کا زمانہ ہے، نہ ضیاء کا زمانہ ہے، نہ بھٹو کا زمانہ ہے، اور نہ آصف زرداری صاحب کا زمانہ ہے، اور نہ جو ہے نواز شریف صاحب کا زمانہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا شہر کراچی ہے، اس کی ایک بلدیاتی حکومت ہے، اس کے ادارے ہیں، اور اس کے ادارے کراچی شہر کی بلدیہ کو ملنے چاہیے تاکہ لوگوں کے بھلائی کا کام ہو، لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملے، لوگوں کو پانی ملے، لوگوں کی جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل حل ہوں، سیوریج کا نظام درست ہو، برساتی نالے ٹھیک ہو جائیں، سڑکیں بننے لگیں، اور ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ان کے وہ وزیر جو روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کر کے دھرنے سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت پاورفل کر دیا ہے کراچی کی بلدیہ کو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1972 میں یہ آرڈیننس جو جاری ہوا تو بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا، اور اس میں کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن قرار دیا گیا تھا، 72 کی بات ہے، اور اس میں 8 پیپلز میونسپلٹیز تھیں، اور 6 جو فنکشنز اس کے تھے تو پلاننگ، ڈیولپمنٹ
اور ٹاؤن امپرومنٹ کا جو فنکشن ہے وہ ان کے پاس تھا. ماسٹر پلان, اس وقت سندھ حکومت نے ماسٹر پلان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, یعنی کراچی کا ماسٹر پلان ہے اور ہے سندھ حکومت کے پاس, وہ بلدیات کو اور اس کے میئر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹاؤن پلاننگ کنٹرول, ڈیولپمنٹ کنٹرول, بلڈنگ ریگولیشن, یہ جو کے بی سی ہے جس کو آپ کہتے تھے پہلے جو ہے کوئی اور ادارہ تھا اور بعد میں انہوں نے اس کو ایس بی سی اے کر لیا, یہ تعمیرات سے متعلق, بلڈنگ ریگولیشن سے متعلق, یہ بھی اس میں کارپوریشن کو دیا گیا تھا, کے ایم سی کو دیا گیا تھا. اسی طرح آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلاننگز, اسی طرح پبلک ہاؤسنگز اور سیٹلمنٹ, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایم ڈی اے دو, ایل ڈی اے دو, کے ڈی اے دو, یہ وہی ہاؤسنگ اسکیمیں. اس وقت جو شہر میں اتنا بدترین صورتحال ہے کہ لاکھوں لوگ, ملینز آف پیپل رلتے پھر رہے ہیں ان ہاؤسنگ اسکیموں کے دھاندلی اور جعلی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں تنظیمیں, اور اس کے نتیجے میں قبضہ لوگوں کو نہیں دے رہے, پوری پیمنٹ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو گھر نہیں ملتے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پر افراتفری ہے اور سندھ حکومت میں اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور یہاں پر بیوروکریسی اور یہ وڈیرہ شاہی کی وجہ سے کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے اور لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا. اس وقت یہ پبلک ہاؤسنگ اور سیٹلمنٹ بلدیہ کے تحت 72 میں تھی. ہیلتھ سروسز سے متعلق سن لیجئے, پلاننگ, ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس آف جو ہے ٹرنک سیوریج سسٹم, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی اس کے تحت تھا اور سیوریج فارمز بھی اس کے تحت تھے. اسی طرح پلاننگ, ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس آف بلک واٹر سپلائی, یہ جو ابھی K3 منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا, یہ بلک واٹر سپلائی کہلاتی ہے. یا K2 منصوبہ تھا, یا وہ منصوبہ جس میں عبدالستار افغانی صاحب نے ہب ڈیم سے 100 ملین گیلن پانی کراچی کے لیے لانے کا انتظام کیا تھا, یہ بلک واٹر سپلائی کہلاتا ہے. پہلے بھی یہ میئر کے ماتحت تھا, 72 میں بھی تھا, 79 میں بھی تھا, اور پھر جب لے لیا گیا تھا تو دوبارہ نعمت صاحب کے زمانے میں بھی انہی کے ماتحت یہ کام ہوا.